بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم یونٹ نمبر 3 چیپٹر نمبر 2 دا اسٹرگل فار انڈیپینڈنس اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ برٹش رول، برطانوی حکمران۔ دا برٹش کیم ٹو انڈیا ٹو ٹریڈ ود دا ایسٹ۔ برطانوی جو حکمران تھے وہ انڈیا تجارت کے غرض کے ساتھ آئے تھے کہ وہ مشرق کے ساتھ تجارت کر سکیں۔ دے اسٹیبلش دا ایسٹ انڈیا کمپنی ان انڈیا ان 1600۔ انہوں نے 1600 میں انڈیا میں ایک ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ ان دا 18th century، 18ویں صدی میں، when they saw that the Mughal empire was breaking up، انہوں نے جب دیکھا کہ 18ویں صدی میں مغل امپائر یا مغلیہ سلطنت ٹوٹ پھوٹ رہی تھی، they gradually became involved in the politics of India، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو انڈیا کی سیاست میں ملوث کیا and put into place different policies in order to gain control of more and more Indian territory، اور انہوں نے اس طرح کی حکمت عملی، اس طرح کی پالیسیز بنائیں کہ جن کی مدد سے وہ زیادہ سے زیادہ انڈیا کے علاقوں پر قبضہ یا کنٹرول حاصل کر سکیں۔ پیج نمبر 39، دی وار آف انڈیپینڈنس، آزادی کی جنگ۔ گریجولی اینجر اوور برٹش رول ان انڈیا انکریزڈ اینڈ فائنلی ان 1857 the Indian Muslim and Hindus refused to obey orders and civil war broke out۔ آہستہ آہستہ جب برطانوی حکمران کا غم و غصہ بڑھتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں آخرکار 1857 میں جو انڈینز تھے، جن میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے، ان دونوں نے برطانوی حکومت کے آرڈرز ماننے سے انکار کر دیا اور اس طرح ایک سول وار، ایک جنگ چھڑ گئی۔ دا میوٹینی ایز دا برٹش ریفر ٹو اٹ واز کرشڈ، ایک بغاوت جو کہ برطانوی حوالے سے شروع ہوئی تھی، واز کرشڈ، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو کچل دیا گیا۔ وٹ فالوڈ واز اے ریتھلیس کمپین آف پنشمنٹ اینڈ ریونج بائی دا برٹش اگینسٹ دا نیٹو پیپل آف انڈیا، جس کے بدلے میں جو انڈیا کے مقامی لوگ تھے ان کے خلاف ایک سزا اور بدلے کی ایک بے رحمانہ مہم چل پڑی تھی۔ مسلمز بور دا برنٹ آف دس، مسلمانوں نے اس بوجھ کو، اس دباؤ کو برداشت کیا، بیکاز دا برٹش بلیوڈ دیٹ دا وار ہیڈ بین پرووکڈ بائی دیم، کیونکہ برطانویوں کو یہ یقین تھا کہ اس طرح کی یہ جو جنگ کی صورتحال ہے یہ ان کے اشتعال کو اور بڑھائے گی، مسلمانوں اور ہندوؤں کو اشتعال انگیز بنائے گی۔ ہنڈریڈز ور ایگزیکیوٹیڈ، سینکڑوں لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ دا ریسٹ ور کمپلیٹلی سائڈ لائن، کچھ لوگوں کو بالکل مکمل طور پر ایک طرف کر دیا گیا۔ وین اٹ کیم ٹو ایجوکیشن اینڈ ایمپلائمنٹ، اور جب پھر تعلیم کا اور روزگار کا مسئلہ آیا، دے ور ناٹ گیون دا سیم اپرچونیٹیز ایز ور گیون ٹو ہندوز اینڈ سکھس، تو برطانوی حکمرانوں نے کیا کیا، انہوں نے تمام جو جابس تھیں، تمام جو روزگار تھے وہ ہندوؤں اور سکھوں کو دیے، اور اس کے روزگار کے مواقع مسلمانوں کو نہیں دیے گئے جتنے کہ ہندوؤں اور سکھوں کو دیے گئے۔ The gulf between the rulers of their Muslim subjects was immense۔ اب جو تھی صورتحال کیا تھی کہ مسلمانوں کے درمیان اور برطانوی حکمران کے درمیان جو خلیج تھی وہ کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ ڈسپائٹ، اس کے علاوہ، the apparent defeat of the natives، جو مقامی لوگ تھے ان کی جو ظاہری شکست تھی، the war proved، جنگ نے یہ ثابت کیا تھا، to be a turning point in Indian history، یہ جو ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی، اس صورتحال نے انڈیا کی تاریخ میں ایک نیا موڑ لیا۔ دا برٹش monarchy realizing the brutality and high handedness of the East India Company، برطانوی جو تھے انہوں نے جب یہ محسوس کیا، ان کی بادشاہت نے جب یہ محسوس کیا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی بے رحمانہ یا کہنے ظلم و ستم جو ان کے جب حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو انہوں نے اس کو سختی سے اس کو دیکھا یا اس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کلوز اٹ ڈاؤن ان 1858، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے 1858 میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ دے ری آرگنائز دا آرمی، انہوں نے نئے سرے سے اب اپنی آرمی منظم کی۔ دا فائنینشیل سسٹم، اپنے مالی نظام کو بہتر کیا۔ اینڈ دا ایڈمنسٹریشن ان انڈیا، اور انڈیا کی انتظامیہ کو بھی۔ دس بگن دا برٹش راج انڈر وچ انڈیا واز گورنڈ، اب جو برطانوی راج شروع ہوا جو کہ جس کی ماتحت انڈیا گورن کر رہا تھا،
انڈیا کی جو سربراہی کی جا رہی تھی ڈائریکٹلی فرام لندن، وہ ڈائریکٹ سیدھا لندن سے ہو رہی تھی بائی وائس رائے، جس کو کہ وائس رائے ہینڈل کر رہے تھے، ہو ریپرزینٹیڈ دا کوئن، جو کہ برطانوی کوئن کے نمائندے تھے. دس سسٹم آف گورننس لاسٹڈ ٹل پاکستان اینڈ انڈیا گین انڈیپینڈنس ان 1947. اور حکمرانی کا یہ جو دور تھا، یہ جو سسٹم تھا، یہ تب تک جاری رہا جب تک کہ پاکستان اور انڈیا نے 1947 میں آزادی حاصل نہیں کر لی. تو بچوں یہ تھوڑا سا چیپٹر آپ لوگوں کو مشکل لگے گا، لیکن آپ لوگ بار بار اس کی ریڈنگ کریں تاکہ آپ کو اس کی سمجھنے میں، اس کی ٹرانسلیشن کے سمجھنے میں آسانی ہو. اوکے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.